اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے ذکر سے دل خوش ہوتے ہیں۔ ان کا ذکر خیر، مجالس اور دروس کی زینت ہے۔ یہ اللہ کے چنیدہ اور برگزیدہ تھے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جن کے دلوں کے تقوی کا اللہ نے امتحان لیا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ اصحاب محمد کا، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم کا ہم پر بہت بڑا حق ہے۔ ان کے حقوق کی میں بات کروں تو بہت ہی زیادہ ہیں، مگر یہاں بطور خاص 10 حقوق پیش کر رہی ہوں۔ پہلا حق، صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ علیہم سے محبت عین ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک احادیث میں ان کی محبت کے وجوب کا حکم دیا کہ محبت واجب ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کی محبت ایمان کی نشانی اور ان سے بغض و نفرت منافق ہونے کی نشانی ہے۔ بخاری میں 3784 کے ریفرنس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ ایمان کی نشانی انصار سے محبت اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض و عداوت ہے۔ جب انصار کے حق میں یہ بات ثابت ہو گئی تو بلا شبہ مہاجرین اس کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہجرت کرنے والے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک بہت ہی موٹیویٹنگ، ایمان بوسٹنگ کال سناتی ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے ایسے محبت کرنا سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے۔ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں 2325 کے ریفرنس سے آپ اسے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم کا ہم پر جو دوسرا بڑا حق ہے وہ ان کی فضیلت اور عدالت کا عقیدہ ہے۔ تمام کے تمام عادل اور باقی امت کے تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ پوری امت میں فضیلت، نیکی اور درست رائے میں کوئی دوسرا ان کے جیسا نہیں۔ اس عقیدے پر تمام اہل اسلام کا اجماع ہے، اور اس بارے میں ان بھٹکے ہوئے گمراہ اہل بدعت فرقوں کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں جو اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ان کا ہم پر تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے درمیان بھی افضلیت کا عقیدہ قائم رکھا جائے۔ فضیلت میں تمام کے تمام برابر ہیں، مگر ان کے درمیان افضلیت کا فرق ہے۔ ان میں سے بعض کو ایسی افضلیت حاصل ہے جس سے دوسرے کی فضیلت میں کچھ کمی نہیں آتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں مطلق طور پر عشرہ مبشرہ افضل ہیں۔ ان عشرہ مبشرہ میں سے افضل 4 خلفائے راشدین ہیں، اور ان کی افضلیت کی ترتیب خلافت کی ترتیب کے اعتبار سے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرات شیخین جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا مقام و مرتبہ ان 4 میں سے بھی بلند و بالا ہے۔ یہ حضرات علی الاطلاق انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد افضل ترین ہستیاں ہیں۔ ان 2 میں سے بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام زیادہ بلند و بالا ہے۔ پھر عشرہ مبشرہ کے بعد اہل بدر کا مقام و مرتبہ، پھر اہل احد کا، پھر اہل بیت رضوان کا، پھر اہل غزوہ خندق کا۔ مہاجرین انصار سے افضل ہیں، اور سابقین اولین صحابہ بعد میں آنے والوں سے افضل ہیں۔ صحابیات کا جہاں تک تعلق ہے، ان میں سے بھی سب سے افضل 3 ہیں، خدیجہ، فاطمہ، عائشہ رضوان اللہ علیہن، اور ان میں سے ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ تو یہ ان کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کی افضلیت اور فضیلت کے قائل و فاعل رہیں۔ اسی طرح ان کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کا ذکر خیر کرتے رہیں، ان کی مدح و ثنا بیان کرنا، ان کے محاسن اور خوبیوں کا تذکرہ کرنا۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اس قدسی جماعت کا ذکر خیر کرنا ان کی محبت کا ہی حصہ ہے، لیکن یہ صرف محبت کی ہی حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زبانوں پر ذکر خیر جاری رہنا چاہیے۔ ان کے محاسن، فضائل بیان کرتے رہنا چاہیے۔ ان کا ہم پر 5واں حق یہ ہے کہ ان کے جنتی ہونے کی گواہی دیتے رہیں۔ یہی ہمارے رب نے ہمیں قرآن میں سکھایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم جنات۔ ان کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہیں۔ یہ بھی تو ہمیں اللہ نے ہی سکھایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ان کے لیے دعا ہی تو ہے، اور اس کا ڈائریکٹ فائدہ خود پہلے اپنی ذات کو ہوتا ہے
کیونکہ اللہ عز و جل کا وعدہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے غیب میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے حق میں پہلے آمین کہتا ہے۔ صحابہ کا ہم پر ایک اہم حق یہ ہے کہ ان کی ذاتی لغزشوں، باہمی مشاجرات میں، جھگڑوں میں خاموشی اختیار کی جائے۔ ان کی کسی غلطی یا لغزش کے سرزد ہو جانے سے ان کی عدالت اور فضیلت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ عز و جل جانتا تھا کہ کون کیا کیا کرے گا، لیکن اس سے پہلے اس نے ان کی فضیلت اور ان کے جنتی ہونے کی خود گواہی دے دی۔ تو صحابہ کا ہم پر یہ حق ہے کہ جو کچھ ان کے مابین پیش آیا، جنگیں، لڑائیاں، تو اس حوالے سے مسلمان پر یہ واجب ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ ہلیت الاولیاء میں 1149 اور اس کے علاوہ میں بھی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے کتنی ہی خوبصورت بات ثابت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خون سے میرے ہاتھ کو بچا کر رکھا، مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں اپنی زبان کو اس میں ڈبو دوں۔ تو صحابہ کے اختلافات میں جتنی بھی خونی جنگیں ہوئیں، ہمیں اپنی زبان کو اس میں نہیں ڈبونا چاہیے۔ ان کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم ان پر تہمتیں لگانے والوں کو جواب دیں، دشمنی کے سامنے بند باندھیں اور ان کا دفاع کرتے رہیں۔ ذرا سوچئے کہ غیب میں پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی، ایک عام مسلمان کی بھی عزت کا دفاع کرنا اللہ کے ہاں انتہائی فضیلت کو پانا ہے۔ اب اگر کوئی صحابہ کا دفاع کرتا ہے تو اللہ کے ہاں کتنے بلند مقام و مرتبے کا مصداق بنتا ہے۔ صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم کا ہم پر یہ حق ہے، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، بہت امپورٹنٹ، کہ ان کی اتباع و اقتداء کی جائے۔ سورہ توبہ آیت 119 میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صحابہ سے بڑھ کر اپنے ایمان میں اور کون سچا، اپنے عمل میں اور کون سچا، جن کی صداقت کی شہادت خود رب تعالیٰ نے دی، اور پھر امت کا ان میں سے بھی جو سب سے بڑا صدیق ہے ابو بکر صدیق، تو اللہ نے ہمیں ان کی اقتداء کا